کہ مہنگائی کا طوفان نہ صرف پاکستان میں کینیڈا ہے، اس وقت کتنا آسان ہے، مشکل ہے اور حاصل کر سکتے ہیں کینیڈین امیگریشن. زیادہ تر جو ہماری تعداد ہے وہ اسکل پروفیشنلز کی ہے، تو اس کے اندر اگر 42 اور 43 تک بھی ہے تو کچھ چانسز موجود ہیں، اور ہمارے پاس ایگزامپلز بھی موجود ہیں. کیونکہ گورنمنٹ آف کینیڈا نے مختلف پروگرامز بنائے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک پروگرام پروونشل نامنی پروگرام کے نام سے بھی ہے، تو وہاں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آپ کو مل جاتی ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی، بات کر رہے تھے ہم بریک سے پہلے اباؤٹ کینیڈا اینڈ پاکستان بائیلیٹرل ریلیشنز. آف کورس اے ممبر آف دا سٹنگ گورنمنٹ، ریپرزینٹیو آف دا پیپل واز ود اس، اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی آف کورس کہ ہی از آف پاکستانی اوریجن. لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقیناً ملک سے باہر بیرون ملک اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہیں اینڈ دے وڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے آپشنس کیا ہیں، پروسیجرز کیا ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ از ون آف دا ورسٹ پرفارمنگ پاسپورٹس اراؤنڈ دا ورلڈ، وچ مینس کہ ہمارا ایکسیس، ہماری کنیکٹیوٹی بہت کم ہے. شاید ہم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ کیسا محسوس ہوتا ہوگا کہ کہیں جانے کا ارادہ کیا اور آن لائن جائیے اور گھنٹے میں یا ایک دن کے اندر میکسیمم آپ کا ویزا آ جائے. لیکن اگر آپ امیگریشن کر رہے ہیں کسی بھی ملک کے لیے تو وہ پروسیس اور زیادہ ٹیڈیس ہے. اس کے لیے یقیناً آپ کو سروسز کی، آپ کو سپورٹ کی، انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں یقیناً ہی کین ریئلی ہیلپ یو آؤٹ. ان کا نام ہے جی عادل اسماعیل، اور یہ امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں، CEO ہیں سپیریئر کنسلٹنگ کے. السلام علیکم عادل. وعلیکم السلام سدرا، کیا حال چال ہے آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اٹس اے پلیزر. مجھے بتائیں سب سے پہلے اگر ہم سپیریئر کنسلٹنگ کے ہی حوالے سے بات کریں، موسٹ میرے خیال میں فیوریٹ اینڈ پاپولر ڈیسٹینیشن از کینیڈا. اس میں ایج کتنا میٹر کرتی ہے عادل؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر 40 سے زیادہ ہے تو آپ کے لیے مشکل ہے امیگریٹ کرنا. از دس ٹرو؟ بالکل ایسے ہی ہے، بٹ میں کچھ تھوڑا سا اس میں اور ایڈ اپ ضرور کروں گا کہ اگر آپ 45 اینڈ ابو ہیں تو پھر تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، امپاسبل ٹو گیٹ. اگر ہم اسپیسیفکلی اسکلڈ امیگریشن کی بات کریں، وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ بزنس امیگریشن، تو اس کے اندر تو آپ جا سکتے ہیں 55 اینڈ ابو بھی جا سکتے ہیں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں کینیڈین امیگریشن. بٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، کیونکہ زیادہ تر جو ہماری تعداد ہے وہ اسکل پروفیشنلز کی ہے، تو اس کے اندر اگر 42 اور 43 تک بھی ہے تو کچھ چانسز موجود ہیں، اور ہمارے پاس ایگزامپلز بھی موجود ہیں. کیونکہ گورنمنٹ آف کینیڈا نے مختلف پروگرامز بنائے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک پروگرام پروونشل نامنی پروگرام کے نام سے بھی ہے، جہاں پر پروونسز ریکروٹ کرتے ہیں، نامنیٹ کرتے ہیں. تو وہاں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آپ کو مل جاتی ہے، کیونکہ وہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور ان کی اکنامی کو جنہیں بوسٹ کرے. ہر بندہ جا کر ٹورانٹو میں جو ہے جا کر نہ رہے، نہیں سکتا. ہاں، تو اس لیے 42 43 ایئرس کے اوپر بھی لوگ اگر اچھا پروفیشن ہے، آکوپیشنز ہیں، اور وہ میٹ اپ کر رہے ہیں لینگویج ریکوائرمنٹس وغیرہ کو، تو اس ایج تک بھی آپ جا سکتے ہیں اور مائگریٹ ہو سکتے ہیں. عادل، دوسرا سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ ایک تو اٹس اے ایئر 2 ایئرس کا پروسیس کہ آپ نے امیگریشن کے لیے اگر اپلائی کیا ہوا ہو، لیکن پوری دنیا میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے لیے سیلف امپلائڈ اور آپ نے جیسے کہا کہ بزنس اسٹارٹ اپ آپشنس بھی موجود ہیں. اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اگر ایک پاکستانی اپنے آپ کو ایز سیلف امپلائڈ شو کر کے جانا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے کوئی جو اس کا کیپٹل ہے اس کی کوئی لمٹ ہے؟ وہ یہ کیسے پرسو کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک جو فیمس کیٹیگری ہے وہ ہوتی ہے بزنس انٹرپرینورز کی. ایک ہوتا ہے انویسٹر کی کیٹیگری اس وقت کینیڈا کے اندر بہت ہیوج اماؤنٹ کو جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہے. لیکن میں یہاں ایک چھوٹے پروگرام کے اندر آپ کو جو ہے وہ یہ بتا سکتا ہوں کہ اس ٹائم کے اندر کہ بزنس امیگریشن جو ہے وہ کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے کم سے کم بھی آپ کے پاس جو نیٹ ورتھ ہوتا ہے ایک بزنس مین کا یا سینئر مینیجر. کینیڈا میں سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے بزنس ایکسپیرینس بھی ہو. اگر آپ سینئر مینیجرز بھی ہیں، جنرل مینیجرز یا سینئر مینیجر کی پوزیشن پہ، ایگزیکٹو پوزیشن پہ، اور آپ کے پاس نیٹ ورتھ ہے $5 سے $6 لاکھ کے درمیان، تو یہ نیٹ ورتھ جو آپ کے اثاثہ جات ہیں جو آپ نے ارن کیے یا انہیریٹنس کے طور پر بھی آپ کو ملے، اور ود یور اسپاؤس بھی اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کلیم کر سکتے ہیں، تو یہ بیسک بینچ مارک آپ پوری کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ جو ہے انٹرپرینور ہونے کے لیے آبویسلی ایک بزنس امیگریشن کے اوپر جا رہا ہے تو بزنس کی آئیڈیا کو یا بزنس کو پرپوز کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے بزنس پرپوز کیا کہ میں یہ کام کروں گا. فار ایگزامپل میں جو ہے وہ IT کا جو ہے وہ کوئی بزنس اسٹیبلش کروں گا، تو اس کا پورا بزنس پلان آپ کو دینا ہوگا. اور ساتھ میں گورنمنٹ آف کینیڈا کہتی ہے کہ کم سے کم آپ یہ وعدہ کریں یا کمٹ کریں، ایگریمنٹ کریں کہ آپ $1.5 سے $2 لاکھ اپنے بزنس میں لگائیں گے. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہیں. اس کو اگر کوئی ڈیویٹ کر کے کوئی کوشش کرے
کہ میں جو ہے وہ وداؤٹ میٹنگ دی اینڈ کمپلائنگ دی ریکوائرمنٹس میں بزنس امیگریشن میں جا سکتا ہوں، وہ پاسبلٹی نہیں ہوگی. اس کو دوسرے روٹس کو ضرور دیکھنا پڑے گا. بٹ یہ ساری ڈیکلیریشن اگر کر کے کوئی جائے تو پھر گورنمنٹ آف کینیڈا کیا فالو اپ بھی کرتی ہے کہ کیا آپ نے واقعی وہ بزنس وہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے، آپ اس کو کیسے رن کر رہے ہیں؟ اور جس طرح ہر بزنس میں رسک ہوتا ہے عادل، کہ بزنس آپ نے بڑی نیک نیتی سے شروع کیا لیکن وہ نہیں چل پایا، تب پھر لوگوں کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آبویسلی انوالو ہوتی ہے اس کے اندر، اور ایک آپ انیشلی بھی اسٹیج کے اوپر جب آپ بزنس کے پروسیس کو کر رہے ہوتے ہیں، امیگریشن پروسیس کو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایک پرومسری ایگریمنٹ ضرور کرتے ہیں گورنمنٹ سے، کرتے ہیں کہ میں یہ بزنس کروں گا. اور آپ کو شروع میں بھی یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ آف کینیڈا خاص طور پہ اس چیز کو جو آپ نے سوال بھی کیا کہ وہ مانیٹرنگ کا، اس مانیٹرنگ کو انہوں نے اس طریقے سے ارینج کیا ہے کہ آپ جب جائیں گے 1-2 سال کے لیے آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ملتی ڈائریکٹلی. ان موسٹ آف دا کیسز بزنس امیگریشن میں پہلے آپ کو اپنے ہی بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ورک پرمٹ مل جاتا ہے. دیٹ از اے ٹیمپرری یو نو سیٹ اپ. ان ادر ورڈ جو سسٹم ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کو، آپ کی ٹیکسیشن کو، آپ کا لیونگ ایکسپینس وہاں پہ ہے، آپ ہر طریقے سے، بیکاز اٹس این انٹیگریٹڈ سسٹم، تو آپ مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں. اور یقیناً اور اس سے پہلے جس میں نے آپ نے ایگریمنٹ بھی کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، آپ نے ایک سائن اپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے بزنس کو، اور اس کی رپورٹس جس میں آڈٹس ہیں، جس کے اندر آپ انٹیگریٹڈ ہیں ود آل دی سسٹم، تو آپ کو لازمی ہے کہ آپ اس کو اسٹیبلش. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ بزنس تو رسک کے اوپر ہوتا ہے، بزنس چلے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو جب ایویلویٹ کیا گیا گورنمنٹ آف کینیڈا نے، تو یہی اس بنیاد پہ ایویلویٹ کیا کہ آپ نے بزنس پرپوز کیا ہے، کہ آپ اتنے اہل ہیں کہ آپ اس کو چلا بھی سکتے ہیں، آپ کی اہلیت بھی دیکھی جائے. وداؤٹ ریسرچ آپ بزنس کسی آپ یہاں سے لاہور میں بھی جا کے نہیں کریں گے، تو آپ چاہیے جائے گا کہ آپ ایک 7 سمندر پار جا کر جو ہے وہ کسی بزنس سیٹ اپ. اچھا، ایک آخری سوال مجھے بتائیں کہ اس وقت جس طرح ابھی سمیر بھی کہہ رہے تھے کہ مہنگائی کا طوفان نہ صرف پاکستان میں، کینیڈا ہے، اس وقت کتنا آسان ہے، مشکل ہے؟ اور وہاں جانے کے بعد چلیں امیگریشن ہو گئی، اسٹرگل کر رہے ہیں لوگ؟ آبویسلی ایک تو سڈن سرج ہو گیا ہے لوگوں کا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس فوری طور پر ہم کہیں بھی چلے جائیں، اور خاص طور پر امیگریشن حاصل کر لیں، مستقل سکونت. ایک ہوتی ہے ٹیمپریری سکونت آپ لے رہے ہیں، لیکن مستقل سکونت کی سرج زیادہ بڑھ گئی ہے ڈیو ٹو دا پینڈیمک. اور اس کے بعد پھر جو حالات ہیں، جو انفلیشن 21% اینڈ ابو ہو چکا ہوا ہے، اور ہمارا جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے 12% اینڈ ابو ہے، تو لوگ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ باہر مستقل. بالکل صحیح عادل، تو مشکلات ہیں لیکن دیٹس اے رسک یو آر ٹیکنگ. بہت بہت شکریہ موجود ہونے کے لیے. وی آر گوئنگ ٹو ڈو another detailed show with عادل ویری سون جس میں آپ کے سوال لیں گے، لیکن ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک and we'll be right back.